دو جماعتیں جو دو بڑی جماعتیں ہیں، ایک کا نام پیپلز پارٹی، دوسرے کا نام مسلم لیگ نون، دونوں کے درمیان کوئی تکرار سی چل پڑی ہے۔ بڑے بڑے لیڈر گزرے جن کو جب ڈسکارڈ کیا گیا، جب ان کا ذکر کم ہونا شروع ہوا تو ان کا امپیکٹ بھی ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں، بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں تو 14-15 مہینے یہ لگا کہ گالی گلوچ کے علاوہ سیاست میں کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی۔ اگر 24 کے 24 گھنٹے میں ہی ڈسکس ہو رہا ہوں ہر ایک جگہ پر، چاہے اچھی زبان میں ڈسکس کر رہا ہے چاہے بری زبان میں ڈسکس کر رہا ہے، ڈسکس تو میں ہو رہا ہوں اور یہ میری کامیابی ہے کہ میں ڈسکس ہو رہا ہوں۔ خوش آمدید، میں ہوں عبدالستار خان۔ دو جماعتیں جو دو بڑی جماعتیں ہیں، ایک کا نام پیپلز پارٹی، دوسرے کا نام مسلم لیگ نون، دونوں کے درمیان کوئی تکرار سی چل پڑی ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی ایسا لگتا ہے جیسے اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا کوئی دبی دبی چیزیں تھیں جو باہر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ویسے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اسٹریٹجی اگر اپلائی کر دی جائے کہ دو جو بڑی جماعتیں جو آج کے دور کی حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ الغار میں پڑ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے بات ہو رہی ہو اور پتہ لگے، محسوس ہونا شروع ہو کہ شاید ملک میں صرف دو ہی جماعتیں ہیں۔ بنیادی طور پر جس چیز کو ڈسکارڈ کرنا چاہیے تھا آج سے 14-15 مہینے پہلے، جو نہ کر سکی، یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں نہیں کر سکیں اور باقی لوگ بھی نہیں کر سکے، وہ کیا تھا؟ وہ ایک بڑی شروڈ موو تھی تحریک انصاف کی طرف سے کہ 24 کے 24 گھنٹے ہم پہ بات ہو، چاہے ہماری اچھائی ہو یا برائی ہو۔ اب یہ کامن سینس ہے، اگر 24 کے 24 گھنٹے ایک شخص ڈسکس ہوگا، چاہے اچھے کانٹیکسٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے چاہے برے کانٹیکسٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن ڈسکس تو وہی ہو رہا ہے نا۔ جب ڈسکارڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا وجود بھی تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ان دو بڑی سیاسی جماعتوں کو اپنے خلاف اپنی جگہ پر، کیونکہ ٹریڈیشنلی روایتی طور پہ دیکھا جائے تو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں جن کا آمنا سامنا مقابلہ رہا ہے، چاہے وہ انتخابی مقابلہ ہو، چاہے سیاسی مقابلہ ہو، چاہے جمہوری مقابلہ ہو۔ وقتی طور پہ یہ ہوا تھا کہ پچھلے 14-15 مہینے میں یہ ہوا کہ یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں بھی ایک شخص کا ذکر کرتی رہیں، چاہے اس کے خلاف ہی بات کرتی ہوں، لیکن وہ شخص ڈسکس ہو رہا تھا، اس کی اسٹریٹجی تھی، اس کی پلاننگ تھی، اس کی پالیسی تھی، جس کسی نے بھی بنائی تھی، کمال کی بنائی تھی کہ 24 کے 24 گھنٹے میں ڈسکس ہوتا رہوں۔ اب اگر میں عبدالستار خان ہوں، اگر 24 کے 24 گھنٹے میں ہی ڈسکس ہو رہا ہوں ہر ایک جگہ پر، ہر کوئی مجھے ہی ڈسکس کر رہا ہے، چاہے اچھی زبان میں ڈسکس کر رہا ہے چاہے بری زبان میں ڈسکس کر رہا ہے، ڈسکس تو میں ہو رہا ہوں اور یہ میری کامیابی ہے کہ میں ڈسکس ہو رہا ہوں۔ جب ڈسکارڈ کرتے ہیں کسی کو، کسی ایلیمنٹ کو ڈسکارڈ کرتے ہیں، اس کا ذکر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بھی ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لیڈر گزرے جن کو جب ڈسکارڈ کیا گیا، جب ان کا ذکر کم ہونا شروع ہوا تو ان کا امپیکٹ بھی ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں ان کا امپیکٹ زیادہ تھا؟ کہ 24 کے 24 گھنٹے ڈسکس ہو رہا ہے۔ غالباً سیاسی طور پر جو بہت بڑی غلطیاں کی ہوں گی ان بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے، ان میں ایک غلطی یہ بھی تھی جس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑا، کہ آپ ایک ورتھ والی پوزیشن پہ تھے۔ اپریل 2022 میں ورتھ والی پوزیشن پہ جماعت کھڑی تھی جس کا ووٹ بینک انٹیکٹ تھا، اور دوسری طرف وہ جماعت تھی جو حکومت میں تھی، اس جماعت کے سینیٹر اور ایم این اے کہہ رہے تھے کہ 2023 کا انتخابات تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑنا ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ یہ خود میرے ساتھ کئی ایم این ایز نے، کئی سینیٹرز نے بات شیئر کی تھی، لیکن اپریل 2022 کے بعد جب حکومت ختم ہو گئی تو ہر ایک ڈسکس کر رہا تھا۔ کس کو کر رہا تھا؟ وہ تحریک انصاف کو کر رہا تھا، اس کے سربراہ کو کر رہا تھا، آتے جاتے کر رہا تھا، اور اس کا سربراہ بھی روز قوم سے خطاب کرتا تھا۔ اب روز قوم سے خطاب کرنا بھی دنیا میں کسی ایک ملک میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی ایک سیاستدان ہے وہ روز قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ دنیا میں کہیں کسی بھی حصے میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ بڑے سے بڑے سیاسی لیڈر گزرے ہیں، بہت کم وہ خطاب کرتے تھے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ نریندرا مودی جو انڈیا کے پردھان منتری وزیر اعظم ہیں، وہ من کی بات کرتے ہیں آکاش وانی ریڈیو کے ذریعے۔ وہ 15 دن بعد من کی بات پہ لوگوں سے خطاب کرتے ہیں۔ اس کو خطاب نہیں کہتا، وہ کہتا ہے لوگوں سے وہ باتیں کرتا ہے۔
اس کا امپیکٹ ہے. وہ لوگوں سے باتیں کیا کرتا ہے؟ اپنے مخالفوں کی باتیں نہیں کرتا. وہ لوگوں سے بات کرے گا، ایک عام تام بات کرے گا جو ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی، اور ہر کوئی سمجھ رہا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے گھر کی بات کر رہا ہے. بہت سارے ایشوز تھے جو ادروائز نہیں ہو سکتے تھے حکومتی سطح پہ رہ کے، جو نریندر مودی نے من کی بات کے ذریعے سے وہ پورے کر دیے. اگر من کی بات کے ذریعے سے لوگوں کو قائل نہ کرتا نریندر مودی، تو وہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ تھے جو گورنمنٹ چلا رہی تھی نریندر مودی کی گورنمنٹ، وہ نہیں ہو سکتے تھے. تحریک انصاف نے اس کو کاپی کیا، من کی بات کو کاپی کرنے کی کوشش کی، لیکن من کی بات کی باتیں کچھ اور تھیں. من کی بات میں وہ بات نہیں ہوتی تھی جو تحریک انصاف کرتی تھی. تحریک انصاف تو گالی گلوچ کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی ان کے پاس، کوئی سیاسی بات نہیں تھی. اب اس سچویشن سے بچنے کے لیے اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی اپنی جگہ پہ دونوں اپنے اپنے اختلافات لے کے سامنے آ جاتے ہیں، پوری طرح سے آتے ہیں سامنے، تو اس کا فائدہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کا. نقصان بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا. فائدہ کس صورت میں ہوگا کہ جس کو وہ 15 مہینے بالکل بغیر کسی وجہ کے ڈسکس کرتے رہے، اس کی جگہ پر وہ ایک دوسرے کو ڈسکس کریں کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، دوسرا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا. اب پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، اس پہ چیئرمین کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ دو سیاسی جماعتوں کا آپس میں مسئلہ بن گیا. وہ دونوں چڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آپس میں ٹھن گئی ہے. بجٹ کا معاملہ ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے بجٹ میں یہ نہیں کیا. دوسری طرح سے مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جناب بجٹ تو آپ کے سامنے پیش ہوا اور آپ کی کانسنٹ کے ساتھ پیش ہوا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں نہیں. یہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے پہلے یہ بات ان کے فائدے میں جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کا ووٹ بینک ٹریڈیشنلی، ووٹ بینک دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک ایک ٹریڈیشنل اس لحاظ سے سوچتا ہے. ہمیشہ سے یہی ہوا کہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی پہ چڑھائی کی، پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نون پہ چڑھائی کی. اس کا ووٹ بینک اس کا عادی ہو چکا ہے. بیچ میں ایک موصوف آ گئے تھے، انہوں نے ایک تصوراتی دنیا بنا لی تھی جس کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تصوراتی دنیا میں اپنے حامیوں کے ساتھ ساتھ اپنے مخالفوں کو بھی لے گیا، جس کا نقصان ان بڑی سیاسی جماعتوں کو ہوا. سب سے زیادہ نقصان تو مسلم لیگ نون کو ہوا، کیونکہ پنجاب میں جو ڈنٹ پڑ گیا مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں، وہ مسلم لیگ نون اس کو سمجھتی ہے، اس کی قیادت اس کو سمجھتی ہے. اس کا حل کیا تھا؟ حل یہی تھا کہ آپ نے اگر پیچ ورک کرنا ہے تو اسی طریقے سے کریں جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں، بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، مائنس گالی گلوچ کے. یہاں تو 14-15 مہینے یہ لگا کہ گالی گلوچ کے علاوہ سیاست میں کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. چور، ڈاکو، لٹیرا، غدار، سازشی، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ پوری دنیا میں ایک الگ قسم کی، نئی قسم کی ایک سیاست سامنے آ گئی، جس میں بس گالی گلوچ ہے، یہ تذلیل ہے، بے حرمتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی. سیاست کی کوئی ایک بات سرے سے تھی ہی نہیں، جس نے ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچایا، جو آج اتحادی بھی ہیں حکومت میں اور ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. میثاق جمہوریت کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے مخالف رکھے. میثاق جمہوریت کب ہوا تھا؟ جب بے نظیر بھٹو زندہ تھی. اس کے بعد بھی 2 الیکشن ہوئے، دونوں الیکشنوں میں دونوں سیاسی جماعتوں نے تاپڑ توڑ حملے کیے ایک دوسرے کے اوپر. سیاسی کلچر ہوتا ہے، سیاسی کلچر یہ پوری دنیا میں ہے، انڈیا میں ہے. ہمارے ساتھ جہاں جن ممالک میں پالیٹکس ہوتی ہے، جمہوریت ہے، سیاست ہے، پارلیمنٹ ہے، وہاں ہوتی ہے. ہاں، گالی گلوچ نہیں ہوتی وہاں پہ، اس طرح کی گالی گلوچ نہیں ہوتی جس طرح کی گالی گلوچ پچھلے 14 مہینے 15 مہینے ہوتی رہی. تو یہ فائدہ ہے، اس فائدہ سے فائدہ اٹھائیں. ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات نہ، کھل کے آ کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کریں. پتہ لگے اتحادی جماعت میں بھی ہیں، اتحادی حکومت میں بھی شامل ہیں دونوں سیاسی جماعتیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ اختلافات ہیں. اس کا نقصان ہوگا، لیکن اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ اس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون اپنی جگہ سے ووٹ بینک کے حوالے سے ہل گئی تھی. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.